اور گزشتہ چند سالوں میں ہماری معیشت کا اب یہ حال ہے کہ اگر ہم نے وہی پرانا طریقہ اور پرانے سکرپٹ پر چلے تو پھر خدا نہ خواستہ اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا. اور اسی سلسلے میں آج ہم جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے اس کا پروگرام کا جو آغاز کر رہے ہیں, اسلام آباد بیسڈ ایک تھنک ٹینک ہے, ان کی طرف سے ایک رپورٹ جو سامنے آئی ہے تو اس کو اینالائز کریں گے. اور انٹرسٹنگ ہے کہ کیسے اس رپورٹ کا ٹائٹل بھی جو ہے ریجنگ فائر, اردو میں آپ اسے کہیں کہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ. مطلب آگ تو ویسے ہی خطرناک ہوتی ہے, اور جو آگ ہے وہ اگر بھڑک رہی ہو تو وہ تو پھر اس کو قابو کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک اس کو بڑے اچھے طریقے سے سم اپ کیا ہے کہ جو نئی گورنمنٹ جب آئے گی تو اس کو جو اس وقت پاکستان کی معیشت کے حالات ہیں, ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے, اس کو ڈیل کرنا پڑے گا. تباد لیب کی یہ جو رپورٹ ہے, اس کی جو مجھے اچھی چیز لگی وہ یہ, ایک تو بڑی انہوں نے ایک سمپل فارم میں ایک بڑے ہی ایک مشکل سبجیکٹ کو انہوں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. پاکستان کے جو قرضے ہیں ان کی ہسٹری کیا ہے, موجودہ صورتحال کیا ہے, اس کی فیوچر فور کاسٹنگ کیا ہے, اور جو باقی اس کی امپلیکیشن ہے اس حوالے سے ڈیٹیل میں انہوں نے بات کی ہے. دیکھیں, پاکستان کے اندر کامران مختلف تھنک ٹینکس کی, انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی, ان کی جو رپورٹس ہیں وہ آپ کو وقتاً فوقتاً ملتے رہتے ہیں. دی اونلی پرابلم از ود دیئر امپلیمنٹیشن. کوئی بھی حکومت اتنی سنجیدہ نہیں ہوتی. پلاننگ کمیشن کے بارے میں امپلیمنٹیشن سے بھی زیادہ اگر آپ کو دیکھیں کہ جو گلا لوگ اکثر کرتے ہیں, ہم بھی جب تبصرے کرتے ہیں یا جو اکانومسٹ ہوں یا کوئی بھی ہوں, وہ کہتے ہیں چلیں آپ مسئلے کی نشاندہی تو کر رہے ہیں, کوئی حل بھی تو اس کا بتائے نا. تو کم از کم اس رپورٹ کے اندر ایک ایسے سینیریوز بتائے گئے ہیں کہ ان اے وے ایک پاتھ وے بھی آپ کو بتایا گیا ہے. دیکھیں, حل تو بھی پتہ ہے زیادہ تر لوگوں کو. اٹ از دی پولیٹیکل ول اور دی انیفیشنسی آف دا سسٹم, جس کی وجہ سے ابھی تک جتنے بھی کام ہوا ہے ماضی میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے, بیفور کمنگ ٹو دی فائنڈنگز آف دا رپورٹ اور ان کی جو سفارشات ہے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے, اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے, پاکستان ایک ایسے کرائسس اور ایسے کراس روڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہے جہاں پہ واقعی اب ایک ایگزسٹینشیل جو تھریٹ ہے پاکستان کی اکنامک ساورینٹی جو ہے وہ تو آلریڈی ہم سرنڈر کر چکے ہیں. اب پاکستان کا ایگزسٹینشیل تھریٹ جو ہے وہ کہیں اور سے نہیں آ رہا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم واقعی, ویسے تو پاکستان ہر دفعہ دوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے, تو واقعی اب دوراہے پہ کھڑے ہیں. اور یہ خطرہ آپ کو بھارت سے نہیں ہے, افغانستان سے نہیں ہے, ایران سے نہیں ہے, امریکہ سے نہیں ہے, یہ آپ کو فرام ود ان دا سسٹم ہے. آپ کی جو اس وقت پاکستان کی جتنی بھی حکومتیں ہیں انکلوڈنگ کیئر ٹیکرز, کوئی بھی کوئی بہتر حل پیش نہیں کر سکی, نہ ہی امپلیمنٹ کر سکی. آج ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, آج اس وقت یہ بحث ہو رہی ہے کہ ملک کا وزیر خزانہ کون ہوگا. وزیر اعظم کا تو فیصلہ ہو گیا ہے. جتنی امپورٹنس وزیر اعظم کی ہے, میرے خیال میں اگر اس سے زیادہ نہیں تو اتنی ہی امپورٹنس اس وقت پاکستان کے وزیر خزانہ کی, اگلا وزیر خزانہ کون ہوگا. اور جو ابھی ہم نمبرز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, ان معاملات کو حل کرنے کے لیے اور جو فیوچر روڈ میپ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو ایسے شخص کو وزیر خزانہ لگانا ہوگا جس کو نہ صرف تجربہ ہو, اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو, وہ جیو اسٹریٹجک ایشوز کو بھی سمجھتا ہو. ایک ایسا بندہ اگر آپ لے آئیں گے جس کو پاکستان کے گورننس سسٹم کا نہیں پتا, حکومت کیسے کام کرتی ہے اس کا نہیں پتا, اور اس کا پھر شاید کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہو کیونکہ مخصوص سیکٹر سے آئے, تو چیزیں کافی حد تک خراب ہو جائیں گی. اس وقت 2-3 بڑے کنٹینڈرز ہیں وزیر خزانہ کے. اسحاق ڈار صاحب تو ہیں ہی ہیں, اس کے ساتھ ہی محمد اورنگزیب صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں ایک کمرشل بینک کے HPL کے, ان کا نام آ رہا ہے. باقی کوئی ایسا کوئی اور بہت بڑا نام سامنے نہیں ہے. سلطان علانہ صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. اس حوالے سے خبریں بھی چھپ چکی ہیں. باقی کچھ لوگوں نے سفارشی نام بھی خبروں میں ڈلوائے ہوئے کہ ہمارا بھی ڈال دیں اور اس کا بھی ڈال دیں, بٹ افیکٹولی یہی 3 لوگ ہیں. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں نا بیفور اس کے کہ ہم رپورٹ کے اوپر آئیں کہ ایکسپیرینسڈ اور تجربہ کار ہی کسی شخص کو فائنانس منسٹر ہونا چاہیے, تو اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ بھی ہے کہ اگر وہ جو تجربہ کار جو بھی فائنانس منسٹر ماضی میں جن کا تجربہ رہا ہے, اگر ان کے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہوتی, میجک وانڈ ہوتا, تو پھر تو پاکستان کو آج یہ کرائسس نہ دیکھنے پڑتے. تو ایک ویو یہ بھی ہے کہ ریڈیکل اگر آپ نے چیزیں لینی ہے تو آؤٹ آف باکس تھنکنگ, کوئی نئی تھنکنگ والا بندہ لائیں کہ کم از کم پرانی تھنکنگ سے تو کام نہیں چلے گا. نہیں, کامران جہاں پہ کھڑے ہو چکے ہیں نا, آپ کو نئی تھنکنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. فرینکلی اسپیکنگ, آپ نے امپلیمنٹ کرنا اور چیزوں کو کریکٹ کرنا ہے. جو کچھ ریجیڈیٹی ہوتی ہے آئیڈیاز کی, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. کچھ آپ ماضی میں جو ہمارے وزراء خزانہ رہے ان کی ریجیڈیٹی ضرور رہی ہے ان کی تھنکنگ پروسیس میں. اگر موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ریجیڈیٹی کو چھوڑ دیں اور کریکٹیو میجرز لینے کے لیے تیار ہو جائیں تو کوئی بھی ہوگا وہ کام کر لے گا. ٹیکنوکریٹس کا بڑا شور ہوتا رہا ہے اس ملک کے اندر. اچھا ہوا 6-7 ماہ کی یہ گورنمنٹ چل گئی انٹرم, اور یہ ٹیکنوکریٹس کی ہی گورنمنٹ تھی, یہ بھی کوئی خاص کوئی فرق سسٹم کے اوپر نہیں ڈال سکے. بٹ کمنگ ٹو دا رپورٹ, کامران نے اس رپورٹ میں تبادلہ نے 3 بڑے سیناریوز جو ہیں اس کو ڈسکس کیا ہے, اور اس میں ایک سیناریو جو نمبر 1 ہے وہ یہ کہ اگر اسی طرح کام چلتا رہے جیسے چل رہا ہے,
دوسرا سناریو اس کے اندر یہ ہے ایک بہتر جب اصلاحات ہو جائیں, جو بھی حکومت آ جائے اقتدار میں, وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکے تو کیا ہوگا. اور تیسرا سناریو یہ ہے کہ اگر بالکل ہی بیڑا غرق ہو جائے, جو حالات ہیں جتنے بھی خراب ہیں, اس سے بھی زیادہ مطلب ورسٹ کیس سناریو ہے, اس سے بھی تو پھر پاکستان کدھر جائے گا. ان تین سناریو کو میرا خیال بریفلی ڈسکس کر لیتے ہیں انسٹیڈ آف تھروئنگ دا نمبرز, کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہی پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کا مستقبل کی بھی اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو ابھی ایگزسٹنگ جو بزنس ہے یوزل ہے, پاکستان کی ٹیکس محصولات کافی نہیں ہے. دنیا کے کم ترین محصولات میں سے پاکستان کا شمار ہوتا ہے جہاں پر ٹیکس محصولات ہے. پاکستان کی اکانومی کا جو حجم ہے اس کے 10% کے بھی برابر نہیں ہے. پھر جو آپ کی اکانومی ہے اس کی جو گروتھ آ رہی ہے وہ آپ کی کنزمپشن سے آ رہی ہے, کھپت سے آ رہی ہے, انویسٹمنٹ سے. مینوفیکچرنگ کا اتنا رول نہیں ہے, باہر سے چیزیں درآمد کرتے ہیں, اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور آپ کی اکانومی میں گروتھ آ رہی ہے. سروسز سیکٹر جو ہے, خدمات کا شعبہ, وہ زیادہ گروتھ دے رہا ہے. تیسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ آپ کی جو برآمدات ہیں وہ اتنی نہیں ہے کہ آپ کی وہ ایون کے امپورٹس کو بھی فائنینس کریں اور پاکستان کی جو غیر ملکی قرضے کی ضروریات ہیں اس کو بھی سپورٹ کر سکیں, وہ بھی اس میں بھی بہت کم ہے. پھر اکنامک گروتھ ریٹ آپ کا 3-4-5% کے آس پاس رہتا ہے, ابھی 4 اور 5% کی رینج میں. پھر اگلی چیز اس کے اندر ہے کہ ریفارمز, اگر ریفارمز کہا جاتا ہے وہ ریفارمز نہیں ہوتی, کچھ ایڈمنسٹریٹو میئرز ہوتے ہیں, اقدامات ہوتے ہیں جس کو یہ ریفارم کہا جاتا ہے. اور امپورٹنٹلی ایک بڑی وجہ جو گروتھ کی نہیں ہو رہی کہ جو ایکسپورٹس ہیں اس کے اندر اس کے اگینسٹ ایک باعث اس کے ہے کہ پروموٹ نہیں کیا جاتا ایکسپورٹس کو. انڈسٹریلائزیشن کے اگینسٹ بڑی باعث ہے بیوروکریسی میں, گورننس سسٹم کے اندر آپ کے. تو یہ تو وہی بزنس ایز یوزول ہے نا, یہ بزنس ایز یوزول. یہ انڈیکیٹرز اگر جہاں پہ کھڑے ہیں وہیں پہ رہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اس رپورٹ کے مطابق اب ہم نمبرز کی بات کریں, مالی سال 2024-25 جو ابھی سٹارٹ ہوگا جون سے, اس سے لے کر 2028 تک, کیونکہ یہ اگلے 3 سال ہیں جس میں پاکستان نے کسی ایک سمت میں جانا, جو کراس روڈ ہے, جو اب چوراہے پہ آگے کھڑے ہو گئے ہیں, رائٹ مڑنا ہے یا لیفٹ مڑنا ہے. ایسے ہی نظام چلتا رہا تو آپ کو سالانہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہوگا اس رپورٹ کے مطابق کامران وہ 7 سے 12 ارب ڈالر آپ کا صرف کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہوگا. سالانہ آپ کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا وہ تقریباً آپ کو 8-9 ہزار ارب روپیہ سے لے کے 11-12 ہزار ارب روپے تک کا آپ کا سالانہ بجٹ کا خسارہ ہوگا, اسٹارٹنگ فرام 2025 اور 2028 ہم کی اس کی بات کریں. بٹ کہنے کو جو جی ڈی پی کا سائز وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے, اس کا نمبر چھوٹا ہوتا جاتا ہے, لیکن سائز جی ڈی پی کا جب بڑھ رہا ہوتا ہے, آج اگر آپ کو 1% کے برابر 1000 ارب چاہیے تو 3 سال بعد ہو سکتا ہے آپ کو 1300 یا 1400 ارب روپے چاہیے, اس وقت اس کا جو سائز ہوگا اکانومی کا. اور لاسٹلی جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو, اور اس رپورٹ میں انہوں نے جو نمبر لیا ہے وہ صرف حکومتی قرضہ, حکومتی ڈومیسٹک ڈیٹ اور حکومتی غیر ملکی ڈیٹ, اس میں انہوں نے آئی ایم ایف کا قرضہ بھی نہیں ڈالا, پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کا قرضہ بھی نہیں ڈالا, دوسری جو انڈائریکٹ لائبلٹیز ہیں, ڈائریکٹ لائبلٹیز ہیں وہ بھی نہیں ڈالی. تو 2 نمبر اگر صرف اٹھا لیں آپ, جو کور وفاقی حکومت کی وزارت خزانہ کی ذمہ داری ہے, وہ بھی نمبر جو ہے 2025 سے 2028 میں بزنس ایز یوزول کے سناریو میں وہ اچھا خاصا خراب نظر آ رہا ہے. اب یہ ہے ان کا بزنس ایز یوزول. یہ جو آپ نے ابھی ایک میں چیز ظاہر ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ دوسرے سینیریو پہ ہیں, جو بیسٹ کیس سینیریو ہے, آپ نے پاکستان کی معیشت کے حجم کی بات کی, سائز کی بات کی, تو حال ہی میں ایک رپورٹ جو منظر عام پر آئی کہ ہمارا پڑوسی ملک بھارت, وہاں پہ ٹاٹا جو گروپ ہے اس کی جو اب مارکیٹ ویلیو ہے, جو 29 اس کی لسٹڈ کمپنیز ہیں, اس کی جو ٹوٹل اب ویلیو پاکستان کے جو پوری جی ڈی پی کا سائز ہے اس سے زیادہ ہوگی, یعنی کہ کوئی $370 بلین صرف ایک بھارت کی کمپنی ہے, اس کی آپ مارکیٹ ویلیو ہے. اور آپ امیجن کریں 25 کروڑ کا ایک اسٹرانگ ادروائز ملک کا نیوکلیئر طاقت, ہماری جو صرف جی ڈی پی کا سائز ہے وہ ایک بھارت کی کمپنی سے بھی کم ہے. تو یہ بھی ہمارا جی ڈی پی کا سائز ایسٹیمیٹڈ 340-350 ارب ڈالر کے برابر ہے, اور بھارت کی ایک کمپنی. اور خیر اب دنیا میں جو کمپنیز ہیں ان کی جو جی ڈی پی کے جو سائزز ہیں وہ تو سم ٹائم بہت بڑی جو معیشت ہے ان سے بھی زیادہ, بٹ اٹس اے میٹر آف کنسرن کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. اب ایک اچھی حکومت کامران آ جاتی ہے, وہ کام کر لیتی ہے, ایک وزیر خزانہ ایفیشینٹ ہے, اس کے پاس مسائل کا حل ہے, امپلیمنٹیشن کی ول ہے, پرائم منسٹر مشکل فیصلے کرنے کو تیار ہے, ملٹری کی سپورٹ ہے, ایک بڑا ایک آئیڈیل انوائرمنٹ ہے, تو کیا ہوگا. اس رپورٹ کے مطابق اگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو بھی آپ کی ہے, اگر اس کو تھوڑا سا بھی آپ بہتر کر لیں تو سالانہ آپ کو تقریباً 2000 ارب روپے کا اضافی ریونیو مل جائے گا. آپ کی انویسٹمنٹ جب بڑھے گی تو کنزمپشن بیس جو اس کی گروتھ ہے وہ کم ہو جائے گی, 3/4 پہ آ جائے گی. جو برآمدات ہیں وہ 12% آف جی ڈی پی پہ چلے جائیں گے, رفلی کچھ 8 ارب ڈالر سالانہ اس میں اضافہ. اگر ہم 30 ارب ڈالر کے آس پاس کھڑیں گے تو 38 بلین ڈالر پر اینم پہ چلے جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی جو آپ کی گروتھ ریٹ ہے اس وقت 3-4-5 پہ ویری کرتا ہے, یہ 6% پہ جاتا ہے اور سٹیبلائز ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ ایک سال گیا, دوسرے سال گیا, پھر واپس آ گیا, وہ جو فلکچویشن ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. اور ریفارمز ہوتی ہیں اور ایکسپورٹس کی جو اگینسٹ ایک جو ویو ہے, ایک بائسز ہیں وہ ختم ہو جاتی. تو کیا ہوگا,
اس کا آؤٹ کم بقول اس کی رپورٹ کے کہ جو کیڈ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پہلے سال میں تو اوپر جائے گا, یہ کوئی بتا رہے ہیں 4% آف دا جی ڈی پی, لیکن وہ کوئی رفلی کچھ $14 ارب بنتا ہے, پھر گریجولی یہ نیچے آئے گا کیونکہ معیشت اب جب آپ کی کھلے ہوگی تو اس سے کا امپیکٹ آئے گا. یہ جیسے پچھلا جو پیریڈ تھا پی ایم ایل این کا, اس میں بھی یہ پرابلم آیا تھا. بجٹ کا خسارہ جو اگلے مالی سال میں کچھ 7% آف جی ڈی پی کی رفلی کوئی 8,000 ارب روپے کے قریب ہی لے رہے, لیکن امپورٹنٹلی ایک ڈراسٹک اس میں شفٹ دکھا رہے ہیں. 2028 میں یاد رہیے آئیڈیل ماحول کی بات ہو رہی ہے, بیسٹ کیس سیناریو کی, 2028 میں لیس دین 1% آف دا جی ڈی پی, مطلب آپ کا 1,500 ارب روپے کا بھی سالانہ بجٹ کا خسارہ نہیں ہوگا. کہاں ہم بات کر رہے ہیں 8 سے 12,000 ارب روپے سالانہ بجٹ کے خسارے کی, اور کہاں 1,500 ارب روپے کا خسارہ. تو یہ ایک بڑا ہی ایک ڈراسٹک, آئی ہوپ ایسا ہو جائے. اور اس میں اس سیناریو میں جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے آپ کی, جو صرف حکومتی قرضہ ہے, اس کو یہ دکھا رہے ہیں بلو 50% آف دا جی ڈی پی بائی 2028, اور وہ آئی تھنک بڑی آئیڈیل سچویشن ہے. آئیڈیل سچویشن میں مطلب, اور یہ سسٹینیبل بھی ہوتا ہے. جو پاکستان جیسی اکانومی ہے اس کے لیے 50 to 60% کی ریشو سسٹینیبل سمجھی جاتی ہے. اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں؟ اگر وہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں ہوں گے, ہمیں اپنے دوستوں کے سامنے ہر دفعہ ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے. ٹھیک ہے, فائنینسنگ کے لیے آپ اچھے پروجیکٹس کے لیے قرضے لیں گے تو بالکل آپ کہہ سکیں گے, اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ آپ جو ہم ایٹ ٹائمز جو دباؤ لے لیتے ہیں کہ کی فارن پالیسی ایشوز ہوتے ہیں, وہ آپ کے اوپر دباؤ نہیں آئے گا, مطلب پازیٹیو چیز ہے. لیکن اس وقت جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس میں یہ بیسٹ کیس سیناریو کو لگ نہیں رہا کہ امپلیمنٹیبل ہوگا. اور اس کی پہلی ریفلیکشن آپ کو آ جائے کہ اگر ایک کمپرومائز کینڈیڈیٹ آتا ہے آپ کا فائنانس منسٹر کا, یا ایک ایسا بندے کو پک کیا جاتا ہے جس کو واقعی سسٹم کی سمجھ ہے, اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, اٹ ول میٹر. So then that will take us to the third scenario and the worst case scenario. اگر دیکھیں جی آپ کا وہی جو پی ڈی ایم کے ٹائم پہ ہوا, آپ کا یہ سیاسی حالات اسی طرح رہتے ہیں, ایک آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ سٹیبل نہیں ہے, آئی ایم ایف کے پروگرام میں گرو اپ کر نہیں سکتے, اکنامک مینجمنٹ بہتر نہیں ہوتی, گورننس نہیں ہوتی, ریفارمز نہیں ہوتی, ایکسپورٹس کو آپ پروموٹ نہیں کرتے, تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ پھر اس جو تھرڈ سیناریو ہے تبادلہ ایپ کی رپورٹ کے مطابق, جو آپ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اس وقت بھی ہے, اس سے بھی آپ کوئی 1% کم ہو جائے گا, وچ از کوائٹ الارمنگ. پھر کنزمپشن آپ کی وہیں کھڑی رہے گی, انویسٹمنٹ نہیں پاکستان میں ہوگی, آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ جہاں پہ کھڑی ہیں آلموسٹ وہیں پہ کھڑی رہیں گی, اسٹیگننٹ ہوں گی. گروتھ ریٹ آپ کا آن این ایوریج 3% پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے, ایوریج کی بات, آپ کی پاپولیشن گروتھ بھی آپ کا اتنا ہی ہے, 2.6% ہے. مطلب آپ کے ملک میں بے روزگاری اور مہنگائی, اور no reforms, no efforts to improve your exports. تو اس سارے سیناریو میں پھر ہم کہاں پہنچ جائیں گے؟ جو کیڈ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم از کم $16 ارب, یہ بات کریں 2025 کی, کہ اگر حالات خراب ہوئے تو اگلے والے سال کے آخر پر تک $16 ارب پہ آپ پہنچ جائیں گے. آپ کا جو اسی طرح چلتا رہے تو یہ بڑھتا ہی رہے گا, کم نہیں ہوگا. بجٹ ڈیفیسٹ جو ابھی 7% کے آس پاس 8% کے, وہ 9 سے 10% سالانہ, کوئی 12,000 ارب روپے کے قریب بجٹ ڈیفیسٹ کی لوگ بات کر رہے ہیں. پھر جو ڈیٹ ہے صرف حکومتی قرضہ, وہ 2028 تک 87% آف دا جی ڈی پی, مطلب کوئی 95,000 ارب روپیہ, اس میں 30,000 ارب روپیہ, 30,000 ارب صرف 3 سال میں یہ اس میں گروتھ دکھا رہے ہیں. تو یہ 3 سیناریوز ہیں. اب اس کیس کے اندر تو پھر پوٹینشلی وی کین سوورن ڈیفالٹ بھی ہم ہو سکتے ہیں. سوورن ڈیفالٹ ورسٹ کیس سیناریو ہے نا, ورسٹ کیس سیناریو ہے. وقت کیونکہ کم ہے ہمارے پاس, بریک پہ جانا ہے. جو کوئکلی انہوں نے 2-3 جو سجیشنز بھی دی ہیں, مثلاً کہ ڈی رسک کرنا ہے آپ نے بزنس انوائرمنٹ کو, دیٹ از اگین اے ویری کی. مطلب ہم نے جو ایگزامپل دی ہے ٹاٹا کی, وہاں پہ کیوں گرو کیا, کیونکہ وہاں پر ایٹ لیسٹ جو بھی انویسٹر آتا ہے انویسٹ کر رہا ہے, ایٹ لیسٹ دے نو دیٹ ایک تو ادھر پالیسیز کی کنسسٹنسی ہے, اور دوسرا ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سیکیور ہے. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں پیسہ کمانے کو جرم آپ سمجھتے ہیں. بزنس مین کو ایک چور سمجھا جاتا ہے, جو انفارچونیٹلی ایک بڑا ہی یہاں پہ غلط ایک کلچر بن چکا ہے. بیوروکریٹس جو ہیں وہ کوئی اتنی نہیں دیتے اس کو, ان کی اپنی ریزرویشن ساری چیز کے اندر. بہرحال ناظرین, اس رپورٹ کے اندر ایک انہوں نے 3 سیناریوز تو بلڈ کیے ہیں ریسرچرز نے, ایک اچھی ایفرٹ بھی ہے. تمام چیزیں جو بوائل ڈاؤن ہوگی وہ اس چیز کے اوپر ہوں گی کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کتنی ہے, پاکستان کی جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں, اس میں ملٹری ہے, سیولینز ہیں, پولیٹیشین ہیں, چاہے وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں, کس حد تک پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں.